تو اگر بکریاں بھی ہزاروں میں ہوں گی تو پھر کتنی تعداد بن جائے گی؟ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو جب اتنے بندے جہنم سے بری ہونے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی بری ہونا آسان ہے، بہت آسان کام ہے۔ ہم ایک آدمی کو جانتے تھے، وہ کلرک تھا کسی دفتر میں، مگر اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ کوئی کام ہو فائل میرے پاس لے آؤ، میں اس کو کروا دوں گا، اپروو کروا دوں گا۔ پیسے بھی نہیں لیتا تھا لیکن کام کروا دیتا تھا۔ تو میں نے خود ایک مرتبہ اس سے پوچھا آپ نیک آدمی ہیں تو آپ نے کیا اپنے افسر کے ساتھ کوئی بہت دوستی کا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ آپ جو فائل لے کے جاتے ہیں وہ سائن کر دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت صاحب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے افسر کے مزاج کو دیکھتا ہوں، کبھی غصے میں ہوتا ہے اور کبھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس دن یہ خوش ہوتا ہے نا اس دن مجھے پتا ہوتا ہے کہ آج جو فائل اس کے سامنے جائے گی یہ سائن کرتا جائے گا۔ اچھا یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا میں ان فائلوں کو الگ سمیٹ کے رکھ لیتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں، جب اچھے موڈ میں دیکھتا ہوں یا یہ اپنی بیوی سے اچھے موڈ میں کہہ کے لگا کے بات کر رہا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں آج وقت ہے، میں اس کے سامنے فائلیں رکھتا ہوں، ساری فائلیں اپروو ہو جاتی ہیں۔ بھائی ایک دنیا کا افسر ہے، وہ اچھے موڈ میں ہے، اس وقت فائل لے آؤ تو وہ فائل پہ سائن کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہیں ایسے وقت میں جب وہ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی، تو بھئی ایسے وقت میں ہم بھی اپنی فائل اللہ کے سامنے پیش کریں، اے اللہ ہم پر بھی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہمیں بھی جہنم سے بری کر کے اللہ جنت عطا فرما دیجئے۔ ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں نا تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو روزے کی سحری افطاری کے لیے سامان تقسیم کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے رمضان پیکج۔ رمضان پیکج تقسیم کرتا ہے، کوئی 1000 پیکج، کوئی 2000، کوئی 5000، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا پیکج تقسیم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح رمضان آنے پر امیر لوگ غریبوں کو رمضان پیکج دے دیتے ہیں، ہم بھی اللہ سے دعا مانگے اے اللہ ہمیں بھی رمضان پیکج کے طور پہ آپ جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ سچی بات ہے اپنے عملوں سے جنت کا مانا مشکل ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اگر آپ رحمت کا فیصلہ کر لیں تو ہمیں جنت آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان میں ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگے اللہ آج کی رات ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجیے۔ تو دیکھو ایک اور بہانہ بنا دیا انسان کی بخشش کا۔ پھر جو آخری راتیں ہیں نا، آخری عشرہ، یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا عشرہ ہے۔ اتق من النار، حدیث پاک میں نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ ہم پورے سال میں ایک رمضان کے آخری عشرے کے 10 راتیں ہی صحیح کوشش کر لیں۔ اب کوئی کہے گا جی کہ مجھ سے تو 10 راتیں نہیں جاگا جاتا، چلو بھائی 10 راتوں کی بجائے پاک راتیں 5 راتیں ہی صحیح۔ اب اللہ کو پانے کے لیے پورے سال میں صرف 5 راتیں، اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو 5 راتیں ہیں نا ان میں سے ایک رات ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر بنا دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کریں کہ 12 مہینے کا 1 سال، تو یہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے۔ اور عجیب بات کہ اس امت کی عمریں 80 سال کم و بیش ہوں گی، بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں بندے کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک رات میں پوری زندگی کے گناہ معاف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ اچھا بات دوست سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا لیلۃ القدر کب ہے؟ ہاں بھائی پتا تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ہم اگر کوشش کریں تو ہم لیلۃ القدر میں عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ ویسی رات ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، گلیوں کے موڑ کے اوپر جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔
ان سے مسافہ کرتے ہیں. کیسے نور کی رات ہوگی بھائی؟ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رات ہے کون سی. مگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو محروم بھی نہیں رہنے دیا، اشارہ کر دیا. ہم لوگ اسکول میں جب پڑھتے تھے نا، تو جب امتحان قریب آتے تھے تو اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے تھے کہ سر ذرا اس پیپر کا گیس لگا دیں. اب گیس کیا ہوتا ہے کہ وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کون سا کویسچن آئے گا. کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے تو واقعی ان کے گیس بڑے کامیاب ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے کچھ قریبی دوست ہیں، سارے سال دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور جب وفات کا امتحان ہوتا ہے تو 1-2 ہفتے پہلے ہمارے جامعہ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں کے اساتذہ سے وہ گیس لگواتے ہیں کہ کون کون سے سوال آئیں گے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی تیاری کر دو، اور اللہ کی شان کے وہ تیاری کر کے امتحان دیتے ہیں جدن پاس ہو جاتے ہیں. تو یہ گیس کئی دفعہ بڑے کام آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھلا تو نہیں بتایا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ جستجو رہنی چاہیے، آگے بڑھنے کی خواہش رہنی چاہیے. اگر بتا دیتے تو لوگ سارا سال آرام سے سوئے رہتے، تو جی لیلۃ القدر آئے گی بس اس رات کو عبادت کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے جستجو میں تو لگے رہے، مگر ایک اشارہ کر دیا. وہ اشارہ کیا کیا؟ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. وہ جو رات ہوتی ہے اس میں سلامتی نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اب وہ 10 بجے برکتیں شروع ہوتی ہیں، 11 بجے شروع ہوتی ہیں، 12 بجے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات پکی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو برکتیں نازل ہوتی ہیں جب بھی شروع ہوتی ہیں یہ مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی شہری کا وقت ختم ہونے تک یہ رہتی ہیں. لہذا ایک دستور مل گیا، ہم ہر رات میں جب سحری کرنے کے لیے اٹھیں، وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ کے دعا مانگیں اور سحری کریں، اور پھر سحری کوشش کریں کہ ہم وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ختم کر لیں. اور وہ جو سحری تک کا وقت ہے نا 15-20 منٹ کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اگر ہم نے رمضان کی ہر رات میں ان 15-20 منٹ میں دعا مانگی تو کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی نا کہ جو لیلۃ القدر کی ہوگی، اور وہ لیلۃ القدر کی جو ہے برکتیں سحری کے وقت تک رہیں گی. تو ہمیں گویا لیلۃ القدر میں دعا مانگنے کا اور عبادت مانگنے کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح سے ہم لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو سحری اور افطاری کے یہ 2 اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اس وقت میں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی ساری پریشانیوں کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، سب مصیبتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ ساری پریشانیوں کو ختم بھی کر دیں گے، سب مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرما دیں گے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قبولیت دعا کے اوقات عطا فرما دیے. تو رمضان مبارک کے ان اوقات میں مرد بھی دعائیں مانگیں، عورتیں بھی دعائیں مانگیں. جب مانگیں گے نا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دعائیں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی. پھر آپ رمضان کے انتظار میں رہا کریں گے. جیسے نبی اسلام رمضان کا انتظار فرماتے تھے نا، دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پہلا رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. پھر ہماری بھی یہی حالت ہوگی کہ ہم بھی انتظار میں رہیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے. اللہ رمضان میں جو تراویح پڑھی، تلاوت کی، روزے رکھے، ان کو قبول فرما. 6 مہینے تک قبولیت کی دعا مانگتے رہتے تھے. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کے بخیریت آنے کی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا دے، اگلے رمضان تک پہنچا. یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں کا مہینہ ہے. تو دیکھیے سحری میں بھی دعائیں قبول، افطاری میں بھی دعائیں قبول. مومن کے تو مزے ہیں، اس کو کہتے ہیں 5 گھی میں اور سر کڑائی میں. لطف ہے، مزہ ہے مومن کا. بس احساس کرے کہ اللہ نے کیسا قیمتی وقت عطا کر دیا. اپنے نام اعمال میں جتنی نیکیاں چاہے لکھوا لے، جتنے گناہوں کو چاہے بخشوا لے، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں بندے کے اوپر بڑی رحمت کی نظر فرماتے ہیں. اس لیے اس کو نبی اسلام نے شہر الرحمہ، رحمت کا مہینہ فرمایا. شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ
غم گساری کا مہینہ. چنانچہ بعض لوگ جن کو اللہ نے عطا کیا وہ غریب لوگوں کی سحری افطاری میں ان کے ساتھ تعاون کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ پورا کھانا ان کو دیں، بلکہ ایک گھونٹ پانی پلا دیا، شربت پلا دیا، لسی پلا دی، تو ایک گھونٹ پانی کے پلانے پر بھی اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 فرق ازواج مطہرات محسوس کرتی تھی. پہلا فرق کہ رمضان کے آنے پر نبی علیہ السلام کے اوپر خشیت بڑھ جاتی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کی خوف ہوتا ہے نا طبیعت کے اوپر، رجوع ہوتا ہے زیادہ، تو خشیت بڑھ جاتی تھی. اس میں فرق محسوس کرتے تھے. اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے، بہت زیادہ رمضان کی دعاؤں میں نبی علیہ السلام عاجزی فرماتے تھے، گریہ فرماتے تھے. اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، اور اپنے اہل خانہ کو رمضان مبارک میں عبادت کی کثرت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں یہ اعمال ایسے ہی کریں، اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگیں، گھر والوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی خوب دل کھول کر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنا دیے. سحری میں بھی دعا قبول، افطاری میں بھی دعا قبول. ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں. پھر اگلی بات دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں ایک رات میں اللہ اتنے جہنمی اور بری فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آخری رات میں تو کروڑوں پھر جہنمی جہنم سے بری ہو گئے نا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کئی مرتبہ سستی کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آج آخری رات ہے تو احساس ہوتا ہے کہ چلو آج آخری رات ہے تو چلو میں بھی کچھ اللہ سے مانگ لوں. تو اللہ نے کوٹا بڑھا دیا آخری رات کا کہ یہ نہ ہو کہ جی بندے تھوڑے بخشے جانے تھے، مانگنے والے زیادہ، ہم کوٹا بڑھا دیتے ہیں، جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے. تو آخری رات میں جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے. اگر اتنا بھی ہوتا نا تو بہت کافی تھا، مگر اللہ نے اس سے بھی اور زیادہ مہربانی فرمائی. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپیشل دماغ کے ہوتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے بھی وہ کوئی خیال نہیں کرتے، جب سر پہ کام پڑ جاتا ہے پھر بھی خیال نہیں کرتے، جب سر سے کام پڑ کے گزر جاتا ہے نا پھر خیال آتا ہے تو ہم نے کیا کر لیا. چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان مبارک میں تو خیال نہ کیا، جب چاند نظر آ گیا اور جی کل عید ہے، اب احساس ہوا کہ ہم نے تو نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں مانگی، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا. تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو گواہ بیٹھے. اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رات بنا دیا. اس کا نام لیلۃ الجائزہ حدیث پاک میں ہے. اس دن جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور ایمان والوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور جس طرح رمضان کی راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا تھا، اس لیلۃ الجائزہ میں بھی اسی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرما دی کہ چلو بھائی اس رات میں تم کچھ کر لو. اب دیکھیے اللہ نے بخشش کے کیا کیا بہانے بنائے. قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کی انتہا کر دی. اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اس رات کا بھی احساس نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا رمضان تو گزر گیا، اب آج میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا. عید کا دن اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے انسان باقی سال بے شک روزے رکھے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ عید کے دن یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھ سکتا. تو عید کے دن فرمایا تم آؤ اپنے گھروں سے نکل کے عیدگاہ کے اندر اور یہاں آ کر تم 2 رکعت پڑھو عید کی نماز. تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو روزہ بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، وہ عید کے دن نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں، اس مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے
کہ جو اپنی مزدوری پوری کرے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت ملنی چاہیے، بخشش ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ میرے بندے کیوں آج یہاں جمع ہیں؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اچھا یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں عبادی و امائی، اے اللہ آپ کے یہ بندے مرد یا عورتیں سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، آج اکٹھے ہو گئے ہیں آپ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندو تم مجھ سے مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، میں آج تمہارے تمام گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد بندوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور فرمایا حدیث پاک میں کم مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اس نے بندے کے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میرا احترام کرتے رہو گے، یعنی میرے حکموں کا احترام کرو گے، ان کی پابندی کرو گے، تو میں تمہیں فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ اگر اپنا تعلق ٹھیک رکھو گے نا، تو میں تمہیں کبھی بھی فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے وعدے فرما رہے ہوتے ہیں تو سوچئے پھر ہمیں تو اس وقت میں اللہ سے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، بخشش کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے بری کر دیجئے۔ اچھا شیطان چونکہ دشمن ہے نا، وہ یہاں بھی جو ہے دشمنی دکھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا بڑے ولی بنتے ہیں، وہ جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں۔ بات تو بڑی اچھی ہے، نماز آپ ایک نہیں پڑھتے اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، جنت کے لیے کیوں کریں؟ اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے، ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی، مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامن اچھا ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامن اچھا ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ جب میں نے ذرا اس طرح کی دو چار باتیں کی، اللہ نے آپ کو عزت کی روٹی گھر میں دی ہے بیٹھ کے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دے اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی بھئی، اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا، کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے، ہر چیز چاہیے، منگتے جو ٹھہرے، فقیر جو رہے، ہم اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی، وہ مانگتے ہے، ہر چیز مانگتا ہے، ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا بس یہ مانگتا ہوں، نہیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں، اللہ کو زور مت دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تگری کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں۔ جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکدم اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے کھرب ڈالر عطا فرما۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے دعا مانگی،
اے اللہ مجھے اتنے خراب ڈالر عطا فرما. ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگے, اللہ دیتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. انسان جو مانگتے ہیں اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگے, اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے, اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگے اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے, اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. تو بہرحال یہ اشرا مانگنے کا اشرا ہے. تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم, کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے, ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو مومن کے لیے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے. لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں, اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں, ذکر میں, تلاوت میں, نوافل میں. جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں, اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں. ہم نے چونکہ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو مسجد میں ہم سنت اعتکاف بیٹھنے میں ترجیح دیں گے. تو جو پرانے بہت سارے ساتھی تھے وہ تو نفلی اعتکاف میں باہر, اور نئے ساتھی مسجد کے اندر. اب نئے ساتھیوں کو ماحول کا اندازہ نہیں ہوتا, باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ مسجد میں بھی آ کے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں. تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر عام حالات میں بھی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے, عام حالات میں. پھر رمضان کا مہینہ, اور پھر آخری اشرا, اور پھر اعتکاف کی حالت. اس لیے اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر سوچو اللہ کو یہ کتنا ناپسندیدہ بات ہوگی. اس لیے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں, نہ کوئی پالیٹکس پہ بات کریں, نہ کوئی بزنس کی باتیں کریں, کوئی بات ہی نہ کریں آپس میں, بس اللہ سے باتیں کریں, اللہ کو یاد کریں, کلمہ پڑھیں, سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کریں, استغفار کا ذکر کریں. ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں. میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں. بہت کوئی مجبوری ہو تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کر لیں, کیونکہ عادت ہی نہ بنی ہوتی. ذرا کھانے کا وقت ہوا افطاری کا, بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی, اور اتنی طبیعت پہ کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ حضرات مسجد کے اندر بات چیت کو اپنے لیے منع سمجھے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی, بولنا ہی نہیں ہے, چپ رہنا ہے, اور چپ رہ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کا ثواب پانا ہے ہمیں. اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھائی آپ اپنا والیوم کم کریں اور اس کو بات چیت کو بند کریں. اور خاص طور پر یہ جو سیل فون ہے اس کے شرارت سے بچیں. آپ اس کو 10 دن کے لیے فرض کو بند بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, سیل فون کے بند ہونے سے قیامت نہیں آتی ہے, پکی بات ہے. جب نہیں تھا اس وقت ہی زندگی گزر رہی تھی, اب بند کر دیں گے تو بھی زندگی گزرے گی, بلکہ اچھی زندگی گزرے گی, تو پرسکون ہو جائیں. بعض لوگ کہیں گے ہم جی بیوی بچوں سے دور ہیں, ہمیں رابطہ رکھنا ہے, تو بھائی ٹائم متعین کر لیں اور ان کو کہیں کہ این اس وقت میں آپ کو کال کر لیں یا آپ ان کو کال کر لیں. بعض دوستوں کو دیکھا ہے ان کی جو سیل فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا, اللہ اکبر, اور اس کو فل والیوم پہ کیا ہوا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سو رہے ہیں, ایک صاحب کا فون بج رہا ہے اور 15 بندے نیند سے اٹھ رہے ہیں. یہ گناہ کی بات ہے. اپنے سیل فون کو سائلنٹ پہ رکھیں, آپ کے سیل فون کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو, اور اس کا استعمال جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں. سیل فونز کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں. سمجھے نا, سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں اور اللہ سے کریں باتیں, اللہ سے مناجاتیں کریں. یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. اور چھوٹی چھوٹی بات پر یہ جو حال ہے نا اس سے باہر نہ نکلیں. سنت اعتکاف والے بغیر کسی وجہ کے
اس دروازے سے باہر قدم رکھ دیں گے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ کو اعتکاف کے مسائل کا نہیں پتا تو مجمع میں بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ ان سے مسائل سیکھیں کہ جی مجھے یہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کس ضرورت کی وجہ سے میں باہر نکل سکتا ہوں اور کس کی وجہ سے نہیں نکل سکتا۔ ان مسائل کو سیکھیں گے ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں علم کا ایک باب سیکھنے پر 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسائل کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے دوستوں کے لیے بار بار سپیکر پہ اعلان کریں۔ کیوں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ عادت نہیں ہے ہماری۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم نے اپنے اجتماعات میں کبھی اعلان نہیں کیا کبھی کوئی کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں۔ مجمع میں اتنی تمیز ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور مسجد کے اندر تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں۔ یہ محنت کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے۔ جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اور کمائے گا اللہ کا اتنا قرب پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بخشش کے بہانے بنا دیے۔ اب دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے تو کسی کی بزرگی کا اندازہ لگانا ہوتا تھا تو کہتے تھے جی اس نے تو اپنی زندگی کے 60 رمضان گزارے ہیں، 55 رمضان گزارے ہیں، اتنے رمضان گزارے ہیں۔ یعنی رمضان کا گزارنا ان کے نزدیک کسی کی بزرگی کا ایک معیار ہوا کرتا تھا۔ ہمیں اللہ نے ایک رمضان اور عطا فرما دیا، اب ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اس میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 بھائی تھے، ستارے جو خواب میں نظر آئے، اور 12ویں خود یوسف علیہ السلام، تو 12 بھائی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ان میں رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اور اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب سیزن آتا ہے نا تو دکاندار لوگ نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام کرتے ہیں۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے ملکوں میں جیسے عید قریب آتی ہے نا تو یہ جو منیاری والے ہوتے ہیں سارا دن تو یہ گاہکوں میں مشغول رہتے ہیں، اور جب آدھی رات کو گاہک ختم ہوتے ہیں تو چونکہ بہت سارا مال بک چکا ہوتا ہے وہ منگوا کے لگانا بھی ہوتا ہے، تو اس وقت میں یہ پھر جاگ کے رات کو اپنے سامان کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگلے دن کے لیے پھر گاہک آئیں گے۔ نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام، گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں لیکن کھانے کی بجائے اسی طرح واپس آ جاتا ہے، بھئی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اور جی کسٹمر زیادہ تھے، بعد میں کھا لیں گے، سیزن ہے، میں نے کہا کہ میں ذرا اس وقت میں اپنے بزنس کا دھیان کر لوں۔ تو جب سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے بزنس کے پروفٹ کو زیادہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے مومن کا بھی سیزن بنا دیا، نیکیوں کا سیزن، تو بھئی ہم بھی اپنی ضروریات کو کم کر کے جتنا اس میں نیکی کما سکے اتنا کمانے کی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرمائے۔ عورتیں اپنے گھروں میں عبادت میں وقت گزاریں۔ بعض عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اگر اعتکاف بیٹھنے چاہیں تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ عورتوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کے بھی مسائل ہیں، جو نماز پڑھنے کی ان کی جگہ ہے وہیں پہ اپنا وقت گزارے، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اور تقوی پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہونے سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون،
کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ تقویٰ سکھانے کے لیے آیا اور تقویٰ سیکھ کر ہم کیا بنیں گے؟ اللہ کے ولی بنیں گے. تو یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کا ولی بنانے کے لیے آیا ہے. اب بننے کی کوشش کریں، جتنا ہم اللہ سے دوستی لگا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، اس کو اتنا بڑھانے کی کوشش کر لیجیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو متقی ہوتا ہے نا، اسی کے عملوں کو اللہ قبول کرتے ہیں. متقی بندے کے عملوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں. قرآن پاک میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، بس اس کی تو کشتی کنارے لگ گئی، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. وہ تو خوش نصیب انسان کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. تو رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کا مقبول بنانے کے لیے آیا ہے. اس لیے اس مہینے میں خوب عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے رحمتیں مانگیں، اللہ سے برکتیں مانگیں، اور اس مہینے کو اپنی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ سمجھیں. اس کے ایک ایک منٹ کو قیمتی اثاثہ سمجھیں، ضائع نہ ہونے دیں. جیسے بخیل آدمی ایک ایک پیسے کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، ہم اسی طرح روزانہ ہر منٹ کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کریں. ہمارے اکابرین تو رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے تھے اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کو مؤخر کر دیا کرتے تھے کہ بھئی رمضان کے بعد بات کریں گے. اور اس مہینے میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے، کیونکہ آج دنیا کی محبت وہ دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے اور اللہ کی محبت سے دل خالی ہے. تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے. جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ایک دفعہ مل گئی نا، بس آپ سمجھیں اس کی آخرت سنور گئی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت بھی عجیب نعمت ہے، عجیب چیز ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے علاقائی زبان میں کچھ اشعار لکھے. بہت سارے حضرات سمجھیں گے اور کچھ حضرات ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکیں، تو وہ بعد میں سمجھ لیں. مگر ذرا دیکھیے ان کے دل میں اللہ کی کیسی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں رچ کے انہوں نے یہ بات کہی. فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، یعنی اے اللہ میرا عشق بھی آپ ہیں اور میرے یار بھی آپ ہیں. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا زہد عبادت تا تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سامل مچھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا. آس امید یعنی میں جو کسی سے امید لگاتا ہوں، کھٹیا وٹیا سمراد میں نے جو زندگی میں کمایا ہے. تکیہ مان کران بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرا در بھی تو، درمان بھی تو، میری خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرے سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا کام بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. کہ اے غلام فرید اگر اللہ تجھے قبول کر لے تو سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. یہ نعمتیں تجھے اللہ اپنی اس محبت کی وجہ سے عطا فرمائیں گے. تو روزہ انسان کو متقی بناتا ہے اور متقی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. اور جو قبول ہو جائے، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو عزتوں کا تاج عطا فرماتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت کی عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں ہم دل میں یہ عہد کریں کہ اللہ
اس وقت کو ہم آپ کی عبادت میں گزاریں گے اور آپ سے ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، بھکاری ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں۔ سخی کا دروازہ ہوتا ہے نا، تو اس کے دروازے پہ ایک بھکاری نہیں ہوتا، مجمع لگ جاتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے خالی نہیں لوٹیں گے۔ تو ہم مختلف جگہوں سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں سخیوں کے داتا کے دربار پر، یوں سمجھ لیں، یعنی جو دنیا کے سخیوں کا بھی پروردگار ہے نا، ہم اس کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، تو یہاں سے خالی نہیں جائیں گے۔ بس مانگنا ہمارا کام ہے، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اس دل کو ہم اللہ سے زندہ کروائیں، ذاکر بنوائیں۔ یہ پتھر دل ہے یہ نرم ہو جائے، یہ مردہ دل ہے یہ زندہ ہو جائے، یہ سیاہ دل ہے یہ منور ہو جائے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ کی محبت اس میں رچ بس جائے۔ بس ہم اللہ سے یہ دعائیں مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ اعتکاف کے چند دن ہماری زندگی کے بدلنے کے ذریعہ بن جائیں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اللہ، آپ کے چاہنے والے آپ کے در پہ اکٹھے ہوں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ، مجھے بھی آپ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ فما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم مانگیں اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔